سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حاذا ولی اللہ کا خطاب عطا فرمانا بابو صاحب کو ظاہر خواب میں آ کے، پھر جو دہلی کی خلافت بابو صاحب نے آپ کو عطا فرمائی اس کا واقعہ مختصر، پھر کلیر شریف آپ کا بھیجے جانا اس کا کوڈ آف کنڈکٹ، پھر علاؤالدین خلجی جو مستقل چتوڑ گڑھ کو جو ہے فتح کرنا چاہتا تھا، تو آپ کو فیضان نظر سے کیا ہوا مختصر ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس خوشخبری کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ احباب اپنی کج فکری کی وجہ سے جب اس طرح کی خوشخبریاں سنتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں یہ خوشخبری ملتی۔ تو میاں یاد رکھنا، یہ خوشخبریاں پانے کے لیے من صاف کرنا پڑتا ہے، رزق پاک کرنا پڑتا ہے، اور گفتگو کو سچا کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، بات ہی ختم ہو گئی۔ ولیوں پر اعتراض کرنے سے پہلے من میں ذرا جھانک، کہیں نہ کہیں خامی ہوگی، اس کو دور کر، تجھے بھی یہ مل جائے گا، کیونکہ آج بھی اللہ وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، فیض کٹا نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلی خامی تو یہی ہوگا کہ تو انگلی اٹھانے والا بن گیا۔ انگلی اٹھانے والوں میں ہے، اور انگلی اٹھانے والوں کو فیض نہیں ملا کرتا۔ تو آپ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ شیخ الوقت، قطب الاقطاب، زہد الانبیاء، حضرت فرید الحق مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد، آپ تہجد کے وقت آپ کی آنکھ لگی اور آپ نے دیکھا کہ حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام کے حضور حضرت فرید الحق و دین کے پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی حاضر ہیں، اور آپ حضرت بابا فرید سے فرما رہے ہیں کہ اپنے مرید خاص حضرت صابر کلیر کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں اس خواب کی حالت میں اپنے مرید کو، اپنے بھانجے کو، حضرت سید صابر کلیر کو لے کے حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام نے دست شفقت ان کی پیٹھ پہ رکھا۔ اللہ! اور جب دست شفقت پیٹھ پہ رکھا، حضرت صابر کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور حضور فخر عالم فرما رہے تھے ہاذا ولی اللہ، ہاذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بھی حاضرین تھے سبھی جب کہنے لگے، اور سبھی کی زبان پر جب جاری ہوا، تو حضرت بابا فرماتے ہیں کہ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی، اور پھر آپ نے تمام اس وقت کے ولیوں کے درمیان ان کو خلافت دی، اور ان کو جو ہے بھیجا پہلے حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس کہ آپ کو دلی پہنچایا جاتا ہے۔ تو وہ طویل واقعہ ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے، تو حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ فرمایا تھا، اے صابر، دلی تمہارے لیے نہیں ہے، تم تو اپنے جلال سے ہی ان کو جلا کے رکھا، اس لیے کیونکہ وہاں بادشاہتیں ہوتی تھی، نرم مزاج تھے لوگ، تو کہا تم دیکھ نہیں سکو گے تو کہیں وہ تمہارے جلال سے ہی تباہ نہ ہو جائیں۔ کہا کہ حضور مہربانی کریں دوبارہ پیر صاحب کے پاس جائیں، کیونکہ وہ بھی خلیفہ تھے، ان میں جمال تھا، ان میں جلال تھا، تو دوبارہ واپس آئے، اور حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ جمال الدین ٹھیک کہتا ہے۔ دوبارہ ان کو پھر کلیر کی طرف بھیجا گیا، کلیر کے اندر پھر آپ تشریف لائے، اور کلیر کے اندر آپ پھر بہت دیر تک جذب میں رہتے تھے، تو شمس الدین ترک کو پھر بابا فرید نے ان کے پاس بھیجا تھا۔ اور حیرت کی بات ہے، چونکہ جذب تھا، جلال تھا، کمال تھا، تو یہ کسی کو خلیفہ نہیں بناتے تھے۔ اچھا، یہ صرف ایک خلیفہ ان کا، وہ شمس الدین ترک ہے، اور وہ 40 سال پھر ان کے پاس رہے۔ اچھا، کلیر کے بارے میں کہا جاتا ہے جادو ٹونے کا راج تھا، جادو ٹونا اور تکبر کا راج، تکبر بے انتہا، سب سے بڑی چیز تھی تکبر تھا۔ اب یہ دیکھیں وہاں بادشاہی نظام تھا اور تکبر تھا، اور جہاں تکبر ہو تو اس کو جلال ہی ختم کر سکتا ہے نا، تکبر خود ایک جلال ہے، اس کو جلال ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو حضرت شمس الدین ترک پھر قرآن سناتے تھے ان کو، جس سے جلال کم ہوتا تھا، اور پھر آپ نے شمس الدین ترک کو 40 سال کے بعد کہا کہ تم جو ہے وہ فوج میں چلے جاؤ، اس میں بھی راز تھا کیونکہ اسلام پھیلانا تھا، اور کہا کہ جب تمہاری دعا قبول ہو اور تمہیں پتہ چلے تو سمجھ لینا میرا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے علاؤالدین خلجی کی فوج میں جب طوفان برپا ہوا اور چراغ رات کے ٹائم گل ہو گئے، شمس الدین ترک کا چراغ جل رہا تھا، تو علاؤالدین خلجی ان کے خیمے میں آیا اور کہتا معاف کرنا، میں نے تمہیں اپنے ہاں ملازمت پر رکھا، تم کو بہت بڑی ہستی ہو، دعا کرو یہ چتوڑ گڑھ جو ہے یہ فتح ہو جائے۔ انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کی، فوراً فتح ہوا، اور پھر حیران رہ گئے کہ یہ تو میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب واپس آئے تو واقعی ان کے پیر و مرشد ربیع الاول کے اندر وصال فرما گئے تھے، اور یہ وہ ہستی تھیں جن کا فیض آج بھی جاری ہے، اور جن کی گفتگو کریں تو آج بھی طبیعتوں میں جلال بھی محسوس ہوتا ہے اور کمال بھی محسوس